الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وسع آدم بمنے بیسر ساما مدد قبلے مدد وگردہ میں بلا استاد کشتی مدد دنیا معینت چشتی آدمی ناریا سے آدم کی دھنم دنز شیخ احمد رضا خان قدم عالم میزنم قادریم نظریا سے آدم میزنم مرشد متقی مفتی عالم میزنم نعمت عالم سے نمسلم فقر عالم فقر عالم فقر عالم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار دربار میں آواز بلند ہے سلام کر لیں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بہت زیادہ ٹائم لیں گے نہیں آپ آرام سے بیٹھیں شیطان آپ کو لائے گا بہت ٹائم بہت ہو گئے کب تک بیٹھا رہے گا لیکن ہم زیادہ ٹائم لیتے ہی نہیں ہیں ایک گھنٹہ ہی میں اڑ جائے گا چھٹیوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں اور ایک گھنٹے کے بعد تم کہتے رہ جاؤ گے تو اور تقریر کرو تو ہم کریں گے موقع کا اٹھاؤ فائدہ تو بیٹھے رہو ایسے ہی اور شیطان کی گردن پکڑ کے مروڑ دو ثابت کر دو کہ ہم تیرے نہیں حضرت خواجہ کے غلام ہیں جن کی یاد میں آج کئی جلسہ آپ نے منعقد کیا ہے جو لوگ کھڑے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑے ہیں ان سے کچھ کہنا فضول ہے مگر پھر بھی اگر ممکن ہو تو بجائے ادھر جا کے کھڑے ہی رہو مت جاؤ تو مت کھڑے ہی رہو پورا کر دیا ہم نے تم سے کہتے جاؤ مت چاہے کھڑے ہو مگر سن لو بات اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے دیکھو یہ مجلسیں ہیں یہاں پر خوش نصیب لوگ آتے ہیں یہاں ہر شخص نہیں آتا یہاں تو کوئی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے اس لیے میں تو ان لوگوں کو محروم کہتا ہوں جو ان جلسوں سے چلے جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی ماؤں نے آپ کو اچھی تربیت دے رکھی یہ ماؤں کی پڑھائی کی بھی بات ہوتی ہے جن کی مائیں اچھا پڑھاتی ہیں وہ جلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں اور جن کی ٹریننگ تھوڑی کمزور ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو تم نے ماؤں کا نام روشن کیا تمہاری مائیں اگر زندہ ہوں تو اللہ انہیں صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے اور جن کی مائیں اللہ کی رحمت کی طرف چلی گئی ہوں تو
تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اس کی آواز صحیح کر لو. آواز اس کی ایکو بالکل ہی کم کر دو نا. ایکو کا کوئی بٹن ہوگا دبا دو اسے. آواز کلیئر ہونی چاہیے نا. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ آج کا یہ پیارا جلسہ اب کلیئر ہوئی نہیں ہوئی؟ کلیئر ہو گئی. بڑھیا. آج کا یہ پیارا جلسہ ہم لوگ ایک اللہ والے کے دربار میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کر رہے ہیں. دل کی گہرائی سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ تشریف لائے، جوان حوصلوں کے ساتھ چل بغیر ہیں. دوسری مبارکباد انتظامیہ کمیٹی کے باوقار نوجوانوں کو جنہوں نے حضرت مولانا ابن حسن صاحب کی قیادت میں اور یہاں کے پیارے پیارے امامان نظام کی رفاقت میں یہ پاکیزہ جلسہ سجایا ہے. ہم آج کے اس جلسے میں آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے جو آپ بار بار پوچھتے ہو کہ ہم ولیوں سے محبت کیوں کریں. ولیوں سے محبت کیوں کریں؟ یہ سوال رہتا ہے آپ کا کہ اللہ والوں سے محبت کیوں کی جائے. یہ سوال ہے نا. اس سوال کا جواب ہم دیں گے 1 گھنٹے میں. اور بس اور ایسا جواب دیں گے آپ کو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ عمران حنفی صاحب نے تقریر بہت اچھی کی. جواب کے پوائنٹس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. کوئی کل اگر بے شک کے بارے میں بات کرے تو آپ ان کو جواب دیں. بتاؤ کیوں. پہلے تو یہ بتاؤ کہ ولی کہتے کسے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. ولی کہتے ہیں اس خوش نصیب مومن کو جو نہایت متقی، پارسا اور پرہیزگار ہو، جس کی گردن میں ہمارے نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہو، آنکھوں میں حضور کی محبت کا سرما لگا ہو اور ان کے دل میں رسول کی محبت اور رسول کی وفا کا شرط. 3 باتیں ہوئی. آنکھوں میں حضور کی محبت کا سرما، دل میں نبی کی وفا کا چراغ اور گردن میں حضور کی غلامی کا پٹا. جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. جو شریعت کا علم بردار ہو، شریعت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دے، وہ ہے اللہ کا ولی. جو شریعت کا گلا گھونٹ دے وہ ولی. جو نمازیں چھوڑے وہ ولی. جو عورتوں سے پاؤں دبائے وہ ولی. جو 20 انگوٹھیاں پہنے وہ ولی. اب آپ کی سمجھ میں کلیئر آ گئی. بہت سارے میاں لوگ پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، گندے بدتمیز، ناانجار، جعلی، پھڑوی، جن کے پیچھے جنتا میاں 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 کرتے ہوئے گھوم رہی ہے. 20 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھتے، اور باتیں سنو تو ایسا لگے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترے ہیں. ولی نہیں ہے. توجہ ہے. دھرتی کے پردے پہ سب سے پہلے ولی کون؟ اس زمین کے پردے پہ سب سے پہلے ولی ہیں حضرت آدم. زور سے کہیے. تمہارے ہمارے ابا سب سے پہلے ولی ہیں جناب والا، اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ ولی بھی. جو نبی ہوگا وہ ولی نیچے کی ڈگری ہے، نبی اوپر کی ڈگری ہے. اب ظاہر بات ہے جو نبی ہوگا تو نیچے کی ڈگری تو ہونی.
ابھی کوئی آگے بی اے کر لے اور انٹر نہ کرے تو ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے تمہاری؟ کوئی 8واں نہ پڑھے اور ہائی اسکول کرے تو ہو جائے گا؟ نہیں. کوئی ایم اے کرے اور بی اے نہ کرے تو جب اوپر والا ہے اگر ایم اے ہے تو بی اے ہے. نہیں سمجھے؟ اگر ہائی اسکول ہے تو 8واں پڑھا ہوا. بالکل کلیئر بات ہے. تو ولی نیچے نبی اوپر. تو جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر ولایت تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اسی لیے دھرتی کے پردے میں سب سے پہلے ولی ہیں حضرت آدم. زور سے کہیے اور زور سے اور زور سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب والا ولایت بہت پرانی چیز ہے. ولایت کوئی آج کی چیز نہیں ہے. ولی ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ولی جناب والا بہت پرانا ہے. جناب ولی اسی وقت سے ہے جب سے یہ دھرتی بس رہی ہے. جناب والا اس دھرتی کے پردے پر پہلا قدم ولی ہی کا پڑا ہے. تو اب یہ سمجھو کہ ولی کا مہتو کیا ہے. توجہ ہے؟ ولی کی اہمیت کیا ہے. تو جناب والا ولی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ ولیوں کا ذکر خیر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اگر ولی محترم بھی شان نہ ہوتا, ولی اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا, ولی جناب والا مہتوپورن نہ ہوتا تو سنسار کی رچنا کرنے والا ولیوں کا ذکر نہیں کرتا. مگر پہلے پارے سے لے کے والناس تک آپ قرآن شریف پڑھ جائیے, جگہ جگہ آپ کو ولیوں کا ذکر ملے گا, ولیوں کی عظمت ملے گی, ولیوں کا چرچا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار 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 اپنے ولیوں کا ذکر خیر فرمایا. سیدھا مطلب یہ ہے جب اللہ ہی چرچا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. خوش رہیے خوش رہیے. ارے ماشاء اللہ محبت بہت ہے. اور سوال بھی یہی ہے کہ ولیوں سے محبت کیوں کریں. آج میں لاجک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بار بار ولیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں مگر میں واقعات نہیں سنا رہا. واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہو. ماشاء اللہ سننے کا انداز ہے بھائی. اور نقیب عرص اعلی حضرت کی نظامت ہو تو جلوہ نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. ماشاءاللہ معمولی ہستی کے مالک نہیں ہیں آج کے ناظرین اور آج کے شاعر بھی. ہارمونی صاحب کو بھی بار بار سنتے ہیں آپ. اور ماشاءاللہ حضرت نقیب عرص اعلی حضرت ہے. مبارکباد مولانا ابن حسن ان کی کمیٹی کو, تحریک خواجہ والوں کو. ارے معمولی ہوگا وہ جس کا ذکر اللہ کر دے. مجھے بتاؤ, اللہ سنسار کی رچنا کرنے والا اللہ, شان والا اللہ, عزت والا اللہ, طاقت والا اللہ, اور جناب والا آپریٹر اللہ, کنٹرولر اللہ, جنریٹر اللہ, ساری دنیا کا کریٹر اللہ سنسار کی رچنا ہی کر رہا ہے. تو جناب والا مجھے بتاؤ وہ کسی کا چرچا کر دے تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہوگی. جناب نہیں نہیں. پہلا پارہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقیوں کا ذکر ہے, یہ ولیوں کا ذکر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ولیوں کا ذکر ہے. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. پھر دوسرا پارہ پڑھ لیجیے. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ولیوں نے کیا کیا, ساری زندگی اللہ کے جھنڈے اٹھائے, چاند پہ کھیل گئے, مال جناب والا قربان کر ڈالے, اولادوں کے سودے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کر ڈالے, مگر اللہ کا جھنڈا جھکنے نہیں دیا ان ولیوں نے. جناب والا اللہ کا جھنڈا اٹھایا, اللہ کا چرچا کیا, اور اللہ نے پھر کیا کیا. ارشاد فرماتا تم میرا نام لو میں تمہارا چرچا کروں گا. تمہیں ایک بار نام لوگے میں 10 بار. تم زمین میں لوگے میں آسمانوں میں تمہارا نام بلند کرتا رہوں گا. تم جناب والا جیتے جی میرا نام لوگے, میں تمہارے مرنے کے بعد بھی. اور زور سے کہتے رہو. آج دیکھ رہے ہو تم خواجہ صاحب کب کے ہیں بتاؤ. مجھے تو نہیں معلوم. میں ان سے پوچھوں کب کے, یہ نہیں بتائیں بڑے پرانا چلا آ رہا ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا مولانا مفتی قمر الحسن صاحب ہیں یا چلے گئے. میں نے ان سے بھی پوچھا, بڑے عالم ہیں, ذمہ دار عالم ہیں,
علم والی ہستی ہے. میں نے کہا کیا ہے ان کے بارے میں بتائیے. بولے پرانی ہستی ہے. پرانی ہستی ہے. مجھے پتہ نہیں جناب والا 50 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 150 سال ہو گئے, تمہیں بھی نہیں معلوم کہ کتنے سال ہو گئے, مگر جناب کتنے سال پہلے حضرات محترم اس دنیا سے رحمت خدا کی طرف چلے گئے, مگر ڈنکا آج بھی بج رہا ہے, اور ایسا بج رہا ہے شان کے ساتھ کہ پورے ٹہری کو ان کے نام سے ہی جانا جا رہا ہے. ٹہری خواجہ ایسا ڈنکا بج رہا ہے, خواجہ صاحب کا ایسا ڈنکا بج رہا ہے. جناب والا مجھے بتاؤ یہ ڈنکا کیوں بجا؟ لوگ جناب والا کسی کا 5 سال جناب والا ذکر چلا, کسی کا 10 سال چلا, کسی کا 15 سال چلا, قصہ پاری نہ ہو گئے, قبریں اڑ گئی, نشان مٹ گئے جناب والا, قبریں ختم ہو گئی, نشان مٹ گئے, احمدوں کے جھنڈے گر گئے, وہ نہ بچا قصہ پاری نہ اتہاس کا حصہ بن گیا. کوئی 5 سال کسی کا نام چلا, کسی کا 10 سال, یہاں 50 سال ہو گئے, 100 ہو گئے, 150 ہو گئے, 200 ہو گئے, اور آج بھی جناب والا یہ حق کا چلا ایسے ہی چل رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے, چرچا بلند ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ فرماتا تم میرا چرچا کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ اور سے مقدس. آپ کا خاصہ ہے کہ آپ پورے جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آخر تک آپ بولتے ہی رہتے ہیں. اب آپ میری طرف سے اجازت ہے, اس کو کریے بند اور آرام سے بیٹھیے, اور باقی کام یہ کر رہے ہیں. بڑے بہت محنت کرتے ہیں, ان کی محنتوں کو کوئی سمجھ نہیں پاتا. شروع سے آخر تک ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو آرام ملنا چاہیے. اور مجھ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں محبت. اب ہماری اور تمہاری ہے, اور 1 گھنٹہ ہے, بہت زیادہ ہے نہیں, یوں اڑ جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا, اور پھر تم اور نہیں بولیں گے. خواجہ غریب نواز کو جناب والا ہندوستان کے شہنشاہ جناب والا ایک زمانہ بیت گیا, تو زور سے کہتے سبحان اللہ. آج بھی پورے جگت میں, پورے سنسار میں, پورے بھارت میں الحمدللہ, ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ, اگر کسی کا جھنڈا اونچا ہے تو جناب والا میرے خواجہ بھیا کا جھنڈا اونچا ہے. وجہ کیا ہے؟ 750 سال پہلے چرچا کر دیا تھا, ہر طرف چرچا, صبح چرچا, شام چرچا, رات چرچا, دھوم مچا دی جناب والا, دھوم مچا دی اللہ کے ذکر کی, جھنڈا اٹھا لیا اللہ کا, اور مصطفیٰ جان رحمت کا آج پوری دنیا میں جھنڈا اونچا ہو رہا ہے. میرے خواجہ کا یہی حال ہو سے پاک کا ہے. ماشاءاللہ, بڑے پیر صاحب کے بھی چاہنے والے بہت ہیں. جانا کوئی مت, کھڑے ہی رہو, جاؤ مت, اپنی ماں کے نام روشن کرو. کھڑے ہونے والوں کو ڈبل سلام ملتا, تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ایک سننے کا اور ایک کھڑے ہو کے سننے کا. تو سنتے ہی رہنا, مگر جانا مت. میں تم سے بیٹھنا نہیں کہوں, مگر یہاں رہنے کہوں گا. سبحان اللہ. پتہ نہیں کب نظر کرم اڑ جائے خواجہ صاحب کی, اور بیڑا میرا بھی پار, اور بیڑا تمہارا بھی پار, اور تمہارا بھی پار. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جیسے زمین پہ سے ویسے ہی زمین میں ہے. توجہ ہے؟ وہ دیوبندی ہیں جناب, پاگل ہو گئے دیوبندی, یہ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے, مر کے مٹی میں مل گیا. وہ دیوبندی ہمارے ولی تو قلبی سلامت. ارے زمین پہ تھے تو رولر زمین میں ہے, تو رولر زمین پہ, رولر زمین میں, رولر زمین میں, حکمران زمین پہ حکمران. جناب والا زمین پہ بھی راج کرتے ہیں, اور زمین میں بھی. سبحان اللہ. تو بڑے پیر صاحب کی میں بات کر رہا تھا. کتنے دن ہو گئے بڑے بڑے پیر صاحب کو؟ 800 سال لگ گئے. کتنے؟ 800 سال. مگر بتاؤ, پوری دنیا کے پردے پہ بڑے پیر صاحب کا کیسا نام لیا جا رہا ہے؟ غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عادل خواجہ سلطان سرکار محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی. سبحان اللہ, ان کے اقبال کا سورج کل بھی روشن تھا, آج بھی روشن ہے. پوری دنیا کے پردے پہ ٹیلی خواجہ والوں میں تمہیں جناب والا پورے وثبوت کے ساتھ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے پردے پر سب سے زیادہ چرچا اگر کسی کا ہوتا ہے تو مدینے والے نبی کا ہوتا ہے, مصطفیٰ کا ہوتا ہے. زمینوں میں نام, آسمانوں میں نام, فضاؤں میں نام, خلاؤں میں نام, ہواؤں میں نام.
چاروں طرف نام محمد کے جلوے ہیں، مگر ٹہری خواجہ والوں ایمان کے ساتھ قسم کھا کے اپنے اللہ کی کروڑوں پر قسم کھا کے عمران حنفی قبلہ خواجہ صاحب دا علیہ الرحمہ والرضوان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ چرچا اگر دھرتی کے پردے میں کسی کا ہوتا ہے تو مدینے والے نبی کا ہوتا، اور مدینے والے نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا چرچا ہوتا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا چرچا ہوتا ہے۔ غریب خواجہ پیا کے مرشد گرامی کا چرچا ہوتا ہے، غوث اعظم کا چرچا ہوتا ہے، بڑے پیر کا چرچا ہوتا ہے، بڑے پیر کے تقدس کی باتیں ہوتی ہوں گی، عظمت کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ اب ذرا آپ کربلا والوں کو دیکھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، جلدی جلدی بات آگے کریں گے۔ ذرا کربلا والوں کو دیکھ لیجیے، کیا مہینے کے ہیں حضرت علی اصغر؟ آپ کو پتا ہے کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے علی اصغر، مگر آج 1300 سال ہو گئے، 1400 سال۔ توجہ ہے؟ ارے سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پیا، 1300-1400 سال، مگر دیکھ رہے ہو تم، جدھر دیکھو حسین کا ذکر ہے، جدھر دیکھو پیارے علی اصغر کا ذکر ہے، پیارے علی اکبر کا ذکر ہے، تم جناب والا 1350-1400 سال کے بعد بھی نگر نگر حسین ہے، ڈگر ڈگر حسین ہے، گلی گلی حسین ہے، گھر گھر حسین ہے، در در حسین ہے، ہر جگر میں حسین، ہر گھر میں حسین، ہر فکر میں حسین، ہر سر میں حسین، جدھر دیکھو میں تو کہتا ہوں ہر ہر حسین، گھر گھر حسین، ارے ہر ہر حسین، گھر گھر حسین، 1350 سال کے بعد اتنی چرچا، طرف چرچا کا وشے بنے ہوئے ہیں جناب والا، یہ ریت ختم ہو گئی، یہ ریت کا نام 19 مٹ گئے، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا شام کے اندھیروں میں، جناب والا غرقاب ہو گیا شام کے اندھیروں میں، ڈوب گیا، پھٹ گیا اس کا پنہ، ارے پھٹ گیا اس کا پنہ، تباہ ہوا، نام نشان کھو بیٹھا۔ مگر حسین اور علی اصغر کا حال دیکھو، پوری دنیا کے پردے پہ ان کروڑوں دنوں پہ آج بھی اگر کسی کی حکومت کا سکہ چلتا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ 18 سال علی اکبر کل بھی راجہ تھا، آج بھی راجہ ہے، میرا حسین کل بھی شہنشاہ تھا، آج بھی شہنشاہ ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا چرچا کیا، اللہ نے ان کو سارے نمائے۔ توجہ ہے؟ تو جناب والے جن کا اللہ نام لے رہے، جن کا اللہ ذکر کر دے، ان کی اہمیت کا اندازہ جناب والا آپ لگا سکتے ہو کہ جب سنسار کی رچنا کرنے والا ہی ذکر پاک کر رہا ہے، پہلے پارے میں چرچا، دوسرے پارے میں چرچا، پھر تیسرے پارے میں آ جائیے تو وہاں چرچا، اور جناب والا چوتھے پارے میں آ جائیے، 5ویں میں آ جائیے، پھر جناب والا 10ویں میں اور 11ویں میں آ جائیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سب جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 12ویں میں آ جائیے، پھر 15ویں میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 16ویں میں آ جائیے، حضرت خضر کا ذکر ہے جناب 15ویں پارے کے اندر، جناب والا حضرت خضر کا ذکر ہے، 16ویں میں حضرت خضر کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے۔ 19ویں میں آ جائیے تو حضرت سلیمان کا وہ تخت لانے والے حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر ہے، اللہ کے ولی کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو حیثیت ہے۔ ارے اتنی حیثیت ہے تم شیطان بھی مان گیا ولیوں کی حیثیت کو، شیطان بھی اللہ نے فرمایا کر لے سجدہ، بھی کہہ رہا میں کیوں کروں سجدہ، عقل چلا رہا میں کیوں کروں کیا سجدہ، تو اللہ فرماتا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس چیز کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو بہتر ہے، کہاں میں بہتر ہوں، کہا کیسے بہتر ہے، کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، میں اوپر والا یہ نیچے والا، اوپر والا نیچے والے کو کیوں کرے سجدہ؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا اخرج منها فإنك رجيم، گیٹ آؤٹ فرام ہے، یو آر ریجیکٹڈ، بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے، مردود گھوشت کر دیا گیا جناب والا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان اللہ کے آگے اکڑا، مگر خدا کی قسم ان ولیوں کا لوہا وہ بھی مان گیا۔ جب اس نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا نکل یہاں سے، مردود ہے تو، گھوشت مردود گھوشت کر دیا
रही है। तो शैतान बोला अगर तू मुझे निकाल ही रहा है तो मैं तेरे सारे बंदों को बहका दूंगा, मिसगाइड कर दूंगा, सबको जहन्नम की तरफ ढकेल दूंगा, किसी को जन्नत में आने नहीं दूंगा, किसी को जन्नत में आने नहीं दूंगा, किसी को कहता किसी को जन्नत में आने नहीं दूंगा। आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, दुनिया को चमका दूंगा, इनकी आंखों पे पट्टियां बांध दूंगा, इनकी अकल पे बैठ जाऊंगा और सबको बर्बाद कर दूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया सबको बर्बाद कर देगा तू, तो मैं तुझसे और तेरे फॉलोवर से जहन्नम भर दूंगा। जहन्नम बना रखी है मैंने तेरे लिए और तेरे अतबा के लिए, तेरे मानने वालों के लिए जहन्नम भर दूंगा मैं तुझसे। कहने लगा सबको बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। और से कहिए मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा, मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। तो कहने लगा हाँ इल्ला इबादत का मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदों पे वाकई मेरा दाव नहीं चलेगा। इसका मतलब ये भी मान गया। सोच सके शैतान मान गया मगर चमचे नहीं मानते, अब्बा मान गया बच्चे नहीं मानते, बाप मान गया औलाद नहीं मान रही। औलाद अब भी यही कह रही है कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अरे हैसियत नहीं होगी तुम्हारे डाले छाप वलियों की, तवज्जो है। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक सुभान अल्लाह वलियों के सरदार प्यारे गरीब नवाज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन सब्र पक्कली अली महबूब इलाही सैयदना मखदूम अशरफ जाकिर शमनानी सैयद सलार मसूद गादी शाह मियां सरकार शाह दाना वली हाफिज शाह जमालुल रामपुरी शाह विलायत अमरोही सुल्तानुल आरिफीन छोटे बड़े सरकार अल्लाह की कसम यहाँ भी ताजदार वहाँ भी ताजदार, जमीन पे भी राज जमीन के नीचे भी राज, वो जमीन पे भी जिंदा जमीन में भी जिंदा, बल्कि जमीन में गए हैं तो अल्लाह ने और तसल्लुत बढ़ा दिए हैं। वो तुम्हारे डालडा छाप होंगे अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही जैसे, जो यहाँ भी मुर्दा वहाँ भी मुर्दा, मगर हमारा तो यहाँ भी जिंदा। बोलो तो जनाबे वाला अब्बा मान गए, बोले मगर तेरे नेक बंदों को मेरे दाव नहीं चलेगा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने चर्चा किया। अब जरा धरती के पर्दे पे आइए इन वलियों के बारे में। सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला अगर कोई है धरती के पर्दे पर, जानते हो कौन है? तुम नहीं, मैं नहीं, टेहरी वाला नहीं, शीशगढ़ वाला नहीं, महतोश वाला नहीं, जनब वाला, ये कैमरी वाला नहीं, बिलासपुर और बेगमाबाद वाला नहीं, ये सब नहीं है। अकल और हिकमत वाले सबसे ज्यादा हिकमत वाला दुनिया के पर्दे पे अगर कोई है तो मक्के और मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हिकमत उसे दी है, सबसे ज्यादा समझ, सबसे बड़ा दानिशवर, सबसे बड़ा दानिशवर, सबसे बड़ा अकलमंद, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट दुनिया के पर्दे पे अगर किसी को अल्लाह ने बनाया तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। वो इतना बड़ा इंटेलिजेंट, वो इतना बड़ा हकीम ज़माना इन वलियों के बारे में कहता है। जोर से कहिए वो नबी कहते हैं इन वलियों के बारे में। आका फरमाते हैं एक ही हदीस सुनाऊंगा फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। आका फरमाते हैं अकबर इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुब्बारों से अटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, मुंह से इनकी गाल और थूक टपकते रहते हैं, लोग इन्हें भगा देते हैं, चलो चलो मियां, चलो चलो मियां, चलो चलो मियां, बड़ा समझ भी ना मेरे और तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं जमीन के पर्दे पे कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुब्बारों से अटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, मुंह से गाल और थूक टपकते होते हैं, लोग इन्हें दरवाजे से भगा देते हैं। मगर जानते हो हुजूर फरमाते हैं जहाँ कैसे होते हैं जान तुम्हें पता है? कहते हैं आका फरमाते आप लोग दरवाजे भगा देते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि अगर किसी मामले में ये अल्लाह से जिद कर ले तो अल्लाह इनकी जिदों को पूरा फरमा देता है, अल्लाह इनकी लाज रख लेता है। जो ज़बान से निकल गया अल्लाह की कसम अल्लाह से वजल्ला इनकी ज़बान की लाज रखते हुए ही कर देता है। तो उसे कहिए और इनकी ज़बान से निकल गया लड़की लड़का है, अरे अगर इनकी ज़बान से निकल गया लड़का है तो फिर लड़का ही है, और हो गई लड़की बनता है। तवज्जो है
ایک آدمی آیا، آگے میرے غوث اعظم سے بولا کچھ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرما دے. تو جناب والا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زبان سے جملہ نکلا، جاؤ اللہ بیٹا دے گا، جاؤ اللہ بیٹا دے گا. بڑی ہوگی زمان، یہ 20 انگوٹھی پہننے والے میاں کی زبان نہیں ہے، کہیں تو ان کے پھیر میں پڑ جاؤ. ولیوں کی زبان، جاؤ اللہ بیٹا دے گا. آتے رہے دن، جاتے رہے دن، صبح نکلتی رہی، شامیں آتی رہی، راتوں کو دنوں میں اور دنوں میں راتوں کو داخل کیا جانے لگا. الاکثر الایام من اللیالی، دن گزرتے گئے، 9 مہینے پورے ہوئے اور گھر میں چراغ جل اٹھا. گھر میں جناب والا چاروں طرف شادیاں نے، خوشیوں کے شادیاں نے، چاروں طرف فرحتوں مسرتوں کے سمندر ابل پڑے. پورے گھر کے اندر خوش ہو گئے اور آ کے گھر والا بولا آ جاؤ مولانا ابن حسن صاحب، آ جاؤ. کیا نام ہے؟ مرسلین بھائی، محمد سلیم بھائی. وہ ہمارے ابھی ایک مرسلین ہے تو ہمیں شاید میں وہی تو نہیں مرسلین بھائی نام ہوتا ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ارے 25 منٹ اور بولوں گا اور زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ پورا کروں گا. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، کمیٹی کے ہیں، خوش رہو، آباد رہو. میں تمہاری کمیٹی کا مبارکباد دیتا ہوں بھائی. کیا شان ہے، جلسے بھی برکت آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں برکت. میں تقریر آنکھیں بند کر کے چیخنے کو نہیں کہتا ہوں. میں تقریر یہی کسی کو تقریر سمجھتا ہوں کہ دل سے نکلے دل میں اترے، دل سے نکلے اور دل میں اترے. اور یہ یوٹیوب والوں، تقریر اگر میری اپلوڈ کرو تو پیغام دینے کی کوشش کرنا، الٹا سیدھا کچھ بھی لکھا تھمبنیل پہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس لیے میری اجازت انہیں کو ہے جو میسج دینے کی کوشش کرے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور جو میسج نہ دے پائیں تو وہ اپنی تقریر ریکارڈ ہی نہ کریں. لڑکیوں کی تصویریں ڈال دیتے، بتاؤ ہمیں کیا مطلب لڑکیوں سے؟ طرح طرح کی باتیں لگا دیتے ہیں، ہماری امیجوں کو ڈاؤن کرتے ہیں. اور جناب والا نہیں کرنا چاہیے نا، بلکہ ہمارا تو احسان ماننا چاہیے. ہمارے ناموں سے چینل چلا دیے اور ہماری امیج ڈاؤن کر رہے ہیں. لڑکی لگا دی، نیتا جی لگا دیے. نیتا جی کیوں لگا رہے ہو؟ تم مولانا صاحب نے تو مولانا ہی صاحب لگاؤ. خواجہ صاحب کی بات کی تو خواجہ صاحب کا مزار کا گنبد لگاؤ، خواجہ صاحب کا ذکر کرو. بہرحال ہو جائے بات. ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ جناب بڑا خوشی ہی خوشی، خوشیوں کے فوہارے اور فوارے پورے گھر کے اندر پھوٹے. آ گئے بڑے پیر صاحب، حضور اقبال بلند ہو آپ کا، اللہ نے آپ کی زبان پوری کر دی. گھر میں ایک چراغ جلی ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے. بغداد کے غوث اعظم میرے پیرے پیرے شاہ جی غوث پاک محبوب سبحانی بڑے پیر روشن زمین ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہا؟ بیٹی کہا جی سرکار بیٹی ہوئی ہے. چاروں طرف خوشی ہی خوشی ہے، گھر میں سرکار بیٹی ہوئی ہے. خوش رہو، آباد رہو. صحیح ہے، صحیح ہے، لے لو، رکھ لو، رکھ لو، رکھو. ایسا بھی ایسا ہی تو ہوتا ہے. کوئی ہمیں تقریر کرنے والوں کو نذرانہ دے دیتا، کوئی بیٹھنے والوں کو بھی دے دیتا. تو ایک الو کے پٹھے نے ہم نے بھی لے لیا، ایسا ہی تو بھائی نے لے لیا تو الو کے پٹھے نے بھی چلا کہ عمران حنفی نے شاعر کی چوری کر لی. توجہ ہے، اتنے بڑے بڑے الو کے پٹھے ہیں، ناہنجار ظالم آوارہ کہیں گے. ارے یہ دیکھنا، یہ اسٹیج ہے تیری خواجہ کا، اور یہ خوش نصیب آدمی ہے. 100 روپے مجھے دے گئے، 100 روپے انہیں دے گئے تو 100 انہیں بھی دے گئے. تو اب میں یہ کہوں میرے ہی پیسے تھے، یہ میرے باپ ہیں. ایسے کیا ایک نے اتنے بڑے بڑے ظالم پڑھوں یار، کیسے اتیاچاری لوگ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو غوث پاک نے فرمایا، کیا کہا؟
بیٹی ہے؟ کہا جی سرکار بیٹی ہے۔ بہت خوش ہیں ہم، بیٹی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں نے تو بیٹا کہا تھا، یہ بیٹی کیسے ہوئی؟ بولے سرکار بیٹی ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں بیٹی نہیں ہے، غور سے جا کے دیکھو بیٹا ہے۔ ارے ماں سے زیادہ کون دیکھ لے گا؟ اگر غوث پاک اتنی دور سے کہہ رہے ہیں غور سے جا کے دیکھو بیٹا ہے۔ ہم نے بیٹا کہا تھا بیٹی کیسے؟ یہ بڑے پیر کا جملہ، زور سے کہیے اور زور سے، حضور بیٹی ہے۔ جا کے دیکھو، تیزی سے گھر بھاگے، اپنی بیوی سے جا کے کہا بیٹی بیٹی چلا رہی ہے، دیکھنا بھی نہیں آتا، غور سے دیکھ۔ بڑے پیر صاحب کہہ رہے بیٹا ہے، کہا مجھ سے اچھا دیکھ لو گے تم، بیٹی ہے، کہا آپ دیکھ۔ خدا کی قسم جیسے ہی ان کی بیوی نے اپنے بچے کو دیکھا تو جناب والا چارپائی پہ پہلے جو جناب والا ایک کلی تھی وہ کلی دیکھی تھی، مگر جب اب دیکھا ہے تو کلی نہیں ایک چاند ہے، پھول نہیں ایک چندہ ہے جو بڑا مسکراتا ہے، بیٹا ہے۔ دانتوں میں انگلیاں آ گئی، ابھی بیٹی تھی یہ بیٹا کیسے؟ جلدی سے بھاگے غوث اعظم کے دربار میں، آقا بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے۔ ارشاد فرمایا بیٹا ہی ہے، اور نام بھی ہم نے رکھ دیا شہاب الدین۔ ارے نام بھی ہم نے رکھ دیا، جاؤ اس کا شہاب الدین نام ہے اس کا۔ گھر میں ہوئی تھی بیٹی، فرماتے ہیں بیٹا ہے، شہاب الدین نام ہے۔ جانتے ہو ہسٹری کا حصہ بن گئے شہاب الدین، ہسٹری کا پارٹ بن گئے شہاب الدین۔ شہاب الدین کسی معمولی ہستی کے مالک نہیں ہوئے، جو غوث اعظم کی کرامت بن کر پیدا ہوئے، جو غوث اعظم کی نگاہ کرم سے ہستی کے پردے پر تشریف لائے۔ غوث پاک نے جن کا نام رکھا اور بیٹی سے بیٹے نے کنورٹ کیا، وہی شہاب الدین آگے چل کے خدا کی قسم کوئی معمولی ہستی کے مالک نہیں، اتہاس کا حصہ بن گئے، اتہاس کا پارٹ بن گئے، ہسٹری کا پارٹ۔ جانتے ہو کون بنے؟ اللہ کے نہایت ہی ممتاز ولیوں میں ان کا نام آنے لگا، اور دنیا میں امام بنے چار، امام بنے چار، حضرات محترم سلسلوں کے امام چار، ان چار سلسلوں میں ایک سلسلے کا سربراہ اعلیٰ حضرات اللہ نے شہاب الدین کو بنا ڈالا۔ ایک سلسلے کا سربراہ ہے غوث اعظم میر میرا، ایک سلسلے کا سربراہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری، سلسلہ چشتیہ کے سربراہ اعلیٰ خواجہ غریب نواز، تو خدا کی قسم سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ اعلیٰ اللہ نے شہاب الدین، یہ شہاب الدین ہے۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کی زبانوں سے جو جملے نکل جاتے ہیں اللہ انہیں پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کہتے ہیں اللہ عز و جل اسے پورا کرتا ہے۔ اگر میں اسی منظر میں رہا، اسی تناظر میں آپ کے سامنے جناب والا بات کرتا رہا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے اللہ کے ولی، اتنے مہتوپورن ہیں، جگہ جگہ حدیثوں میں اور جگہ جگہ قرآن میں ان کا چرچا ہے۔ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے ہم ان سے محبت کیوں کریں۔ ایک سوال یہ ہے ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ تم ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ، اور میں جواب دوں جناب والا ہم کیوں کریں ان سے محبت؟ جناب والا یہ ہے ایک سوال، اور اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے ہم ان سے اس لیے محبت کریں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ کیا کرم ہے ان کا ہم پہ کیا احسان ہے ان کا؟ ایک منٹ ادھر دیکھو اور توجہ کرو احسان کا۔ جناب والا دو چیزیں ذکر کروں گا بس، اور زیادہ نہیں، توجہ کرنا، میری طرف دیکھتے رہو، میں بہت زیادہ ٹائم لوں گا نہیں تمہارا۔ ان کا ہم پر احسان ہے، کیا احسان ہے بتاؤ ان کا؟ حضرت آ رہے ہیں کیا؟ آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے ادب کے ساتھ، چاہیں گے نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مصطفی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان مزار پاک، فیضان وارث پاک، فیضان حضور مسافر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا،
حضرت سید سلیم میاں صاحب صاحب چشتی پیر طریقت حضرت سید سلیم میاں صاحب صاحب چشتی علماء اہل سنت حضرت سید سلیم میاں صاحب صاحب چشتی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ علی رسول حضرت سید سلیم میاں صاحب صاحب چشتی علماء اہل سنت حضرت آ چکے ہیں بیٹھ جائیں آپ حضرت تشریف رکھیں ہماری ماں بہنیں فوراً بیٹھے پردے میں خیال لیکن آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضرت تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ حضرت تشریف رکھیں بیٹھ جائیں کہ بھائی بیٹھ جائیں بہت ضرور بیٹھ جائیں اور تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بہت ضرور بیٹھ جائیں حضرت فرما رہے ہیں سمندر آگے بیٹھ جاؤ شہزادے کا حکم ہے 1 سیکنڈ کے اندر قبول کر لو دیکھو مگر اب بھی یعنی آل رسول کا حکم اور پھر بھی 2-4 ادھر کوئی چل دیے بیٹھے نہیں حضرت اللہ جانے بیٹھنے سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں یہ چاہ تو سکتے ہیں مگر بیٹھ نہیں سکتے مگر چلو خوش نصیب سے جو بیٹھ گئے بہت اچھا ہے تو دیکھیے آل رسول کی گوشے بطول طلع و کعبہ حضور سید سلیم شیخ طریقت ابو اہل سنت غادر رخسار اسلام مفکر دین ملت علماء نواز اصحاب نواز بڑی سمپل ہستی کے مالک ہیں الحمدللہ میں بہت دنوں سے حضرت کو بہت قریب سے جانتا ہوں کہ فضل عز و جل نہایت سمپل سادہ شخصیت کے مالک ہیں اور نہایت بے تکلف ماشاءاللہ بہت دنوں کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک مدت مدیدہ بیت گئی میں خود اس میدان میں 25 سال سے ہوں لگ بھگ بے فضل تعالیٰ حضرت کو میں اسی وقت سے جانتا ہوں ایک زمانہ دراز ہو گیا بڑی ہی بہت ہی خوش کردار خوش اخلاق بلند اخلاق پاکیزہ کردار ہستی ہے حضرت قبلہ کی تشریف لائے اور اصحاب نواز ہیں الحمدللہ سمپل ہستی ہے سید ہیں آل رسول ہیں ان کی رگوں میں حضور کا لہو دوڑتا ہے ضرور سے کہو سبحان اللہ جلسے کی رونقوں میں 4 چاند لگ گئے قبلہ تشریف لے آئے میری 2 باتیں 3 باتیں ہو گئی چوتھی بات کی طرف آتا ہوں ہم کیوں کریں ان سے محبت اس لیے کریں کہ ظاہر بات ہے اگر کوئی تم پہ احسان کر دے تو اس سے ایٹومیٹکلی محبت ہو ہی جاتی ہے ایٹومیٹکلی محبت ہو ہی جاتی ہے محبت تو وہی ہے جو ہو جاتی ہے اپنے آپ ہو جاتی ہے کوئی احسان کر دے ہو گئی محبت کسی نے جان بچا دیا ہو گئی محبت کسی نے مال بچا دیا ہو گئی محبت یہ ہے محبت انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ ان اللہ والوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ میرے مدینے والے نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان کا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے مگر مصطفیٰ کی زبان کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی زور سے کہیے میرے نبی پاک کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے ہیں چینج نہیں ہے آج تک 1400 سال پہلے کچھ کہہ دیا حضور نے آج بھی تم دیکھو کہ ایسے کر کے دامن پھیلائے پڑے ہیں لوگ حضور کے سامنے ڈاکٹر ماسٹر انجینئر تم کہاں پڑھتے ہو حدیث ہیں تمہیں تو فیس بک سے ہی فرصت نہیں ہے فیس بک انسٹاگرامیہ فیس بک اور انسٹاگرامیہ اسے کیا پتا حدیثیں کسے کہتے ہیں یہودی آج بھی حدیثیں پڑھتے ہیں حضور کی اور کس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ محمد کی زبان ہے توجہ ہے یہ محمد کی زبان ہے حقیقتیں ملتی ہیں مصطفیٰ جان محمد کی زبان پر صرف حقیقت ایک بار کبھی نبی نے یہ فرما دیا تھا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے جب یہ حدیث امریکہ پہنچی تو امریکہ کے ڈاکٹر امریکہ کے بڑے بڑے مہذب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلچرڈ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور اس حدیث کو لے کے بولے کمپیوٹر لاؤ اٹھا کے
ہو نہ ہو اس پہاڑ کے نیچے سونے کی کان ہے، اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آخر کی زبان سے نکل کے عائشہ اگر میں چاہوں کہ پہاڑ سونا بن کے چلے تو وہ بولے سونا ہے، تو خدا کی قسم اس پہاڑ کو کھودا گیا، آج دنیا میں سب سے بڑے سونے کی کان وہی پہاڑ ہے۔ پوری دنیا میں کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، میڈیکل دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو پسینہ آ رہا ہے، ایک سکائی بیکانیر چلے جاؤ، بیکانیر چلے جاؤ، وہی سکائی بال اڑ گئے، گھر میں آ گئے، بیٹھ گئے، لگا کہ اچھا ہو رہا ہے، مگر 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کام ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے کینسر کا علاج۔ اب ان سارے میڈیکل سورماؤں نے یوں دامن میرے نبی پاک کے سامنے پھیلایا ہے، حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی حدیث مل جائے، مل گئی ایک حدیث انہیں، گوگل پہ دیکھو تم، مگر تم ان باتوں کو تھوڑی دیکھو، تم تو کامیڈی دیکھتے ہو، ہنسی کی باتیں ہو جائیں، گلچھرے ہو جائیں، احساس تک نہیں ہے 12 سال سے 18 سال کے لڑکے کو۔ ہمارے یہاں 12 سال سے 18 سال کا لڑکا ایسا لگتا ہے ابھی کھوٹے سے کھل کے آیا ہے اور کھوٹے پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نہ تہذیب ہے، نہ ادب ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں کا پیار ہے، نہ مورل ویلیوز ہے، نہ زبان اچھی ہے، نہ دل اچھا ہے، نہ آنکھ اچھی ہے، نہ کان اچھے ہیں۔ ہو کیا گیا اسے؟ کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی سیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں دامن پھیلائے پڑے ہیں کہ آقا کی حدیث پڑھ رہے ہیں، ایک حدیث مل گئی، گوگل پہ دیکھو، اور اب وہ ٹیبلیٹ یا کیپسول بنا رہے ہیں کینسر کا اسی حدیث کی روشنی میں۔ جانتے ہو وہ کون سی حدیث ہے؟ ایک حدیث میرے سرکار کی 1400 سال پہلے بغیر میٹر اور کمپیوٹر اور بغیر تھرمامیٹر کے میرے نبی نے سائنس کو بھی انگلیاں دبانے پہ مجبور کر ڈالا، مدینے والے نبی نے۔ سائنس آج کہتی ہے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بولتے ہیں، ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تم مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو، اپنے نبی پاک کے نام پر باوان بلند کہو سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ کہ میرے نبی 1400 سال پہلے سائنس سے بھی اچھے انداز میں جناب حقیقت دے رہا ہے زمانے کو۔ آج وہ حدیث مل گئی لوگوں کو، تو اب وہ حدیث جناب والا اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اب کیپسول یا ٹیبلٹ کینسر کا بنایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے؟ 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک چیز ایسی ہے تمہارے پاس کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں۔ حضور نے یہ بات فرمائی تھی، موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ وہ کون سی چیز ہے جس میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ کلونجی ہے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج، آج کلونجی ہی سے کینسر کا کیپسول تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے سامنے، جن کی زبان کے سامنے سائنٹسٹوں نے، ڈاکٹروں نے، ماسٹروں نے جناب والا سب کے سب سرنڈر ہو گئے اور دامن کو یوں پھیلا دیا کہ ہیرے دے دو، موتی دے دو، تم ہی ہو زمانے میں مہاپروش جو دے سکتے ہو کچھ۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے مصطفیٰ سے جو نکلا ہے ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ؟ کیا احسان ہے ان کا ہم پہ؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سن رہے ہو یا سو رہے ہو؟ باوان بلند کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مدینے والے نبی وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، ارے وہ میرے غلاموں، تمہارے اوپر جو بارشیں اترتی ہیں وہ تمہاری وجہ سے نہیں اترتی بلکہ بارشیں ولیوں کی وجہ سے اترتی ہیں۔ دو مزے کی بات، ارے بارشیں ولیوں کے، اگر بارش نہ ہو تو کیا حال ہو؟ بارش نہ ہو تو کھیتی نہ ہو، کھیتی نہ ہو تو کاروبار نہ ہو، کاروبار نہ ہو تو لائف نہ ہو۔ بارش پہ ڈیپینڈ ہے، پانی پہ ڈیپینڈ ہے پوری دنیا کی زندگی۔ جل ہے تو کل ہے، جل ہے تو
جل ہے تو نہیں دیواروں پہ جل ہے تو کل ہے سیو واٹر سیو لائف. پانی بچاؤ زندگی بچاؤ. بارش ہے کس کی وجہ سے؟ خواجہ صاحب کی وجہ سے بارش ہے, نظام الدین اولیاء کی وجہ سے بارش ہے, میرے مفتی عالم کی وجہ سے بارش ہے, میرے شاہجہاں ولی کی وجہ سے بارش, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی وجہ سے بارش, حافظ شاہ جمال اللہ کی وجہ سے. اسی لیے جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں بیٹھ کے تو مجھے اس وقت بڑی حیرانی تھی. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اپنے استاد کے سامنے, جناب والا وہ حدیث یہ تھی کہ مچھلیاں, سمندروں کی مچھلیاں, تالابوں کی مچھلیاں اللہ والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اللہ والوں کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ مچھلیاں سمندر میں ہیں, مچھلیاں تالاب میں ہیں, مچھلیاں نالی میں ہیں, مچھلیاں جناب والا ندی میں ہیں, انہیں اللہ والوں سے کیا لینا دینا جو اللہ والوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں یہ مچھلیاں. اور تمہیں تو کچھ احساس ہو جانا چاہیے. اور یہ میرے لیے نذرانہ ہے. پیر کامل شیخ طریقت آبروی اہل سنت حضور قبلہ کو اللہ سلامت رکھے. حضرت کے یاد میں ہاتھ دے دو. میری بات کو غور سے سنو, لینا دینا چاہے بات نہ کرو, توجہ کرو. میں تمہارے 10-20 روپے کا بھوکا نہیں ہوں اور تمہاری توجہات کا بھوکا ہوں. تمہاری توجہ چاہیے. میں یہ بتانا چاہوں گا ہم کیوں کریں محبت ان سے. پانی, سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. میں نے کہا مولا ان سے کنیکشن کیا ہے مچھلیوں کا؟ تو جناب والا جب میں نے یہ حدیث پڑھی مصطفیٰ کی کہ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ, انہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں, تب مجھے کنیکشن سمجھ میں آیا. تب مجھے کنیکشن سمجھ میں آیا کہ مچھلیوں کا کنیکشن کیا ہے ان ولیوں سے. جناب والا جانتے ہو, تم سب جانتے ہو مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. مچھلی جناب والا جل, مچھلی جل کی رانی ہے, پانی نہیں ملے گا مچھلی مر جائے گی. تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی. مچھلی کو چاہیے پانی اور پانی کو چاہیے بارش. مچھلی کو چاہیے پانی اور پانی کو چاہیے بارش اور بارش کو چاہیے اللہ کا ولی. کہیے غور سے, اگر ولی ہے تو بارش ہے, بارش ہے تو پانی ہے, پانی ہے تو جناب والا جل کی رانی ہے, پانی ہے تو مچھلی ہے. اس کا مطلب مچھلی ولیوں کے لیے دعا نہیں کر رہی بلکہ مچھلی اپنی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے کہ ولی ہے تو بارش ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیوں ہی کی وجہ سے ہم پہ بارش رحمت نازل ہوتی ہے. ایک احسان. اور یہ جوار باجرا, یہ دھان گیہوں جو کھا رہے ہو روزانہ, مزے اڑا رہے ہو روزانہ, کبھی بریانی بنا لیتے ہو, کبھی جناب والا ٹائری بنا لیتے ہو, کبھی گھی ڈال ڈال کے کھچڑی کھاتے ہو. جانتے ہو اس جناب والا کھچڑی کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ جانتے ہو اس ٹائری کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ جانتے ہو یہ گرم گرم روٹیاں جو سکوا کے جاڑے کے موسم میں کھا رہا ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ یہ شلجم, یہ پالک, یہ گوبھی, یہ میتھی, یہ آلو, یہ جناب والا دنیا بھر کی سبزیاں. جانتے ہو کون کھڑا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی چھگا, کوئی بدھا, کوئی شب براتی, کوئی جمعراتی. اہرو کی بازار کھڑی ہے, کیمری کی مارکیٹ کھڑی ہے. نا کوئی بازار نہیں اور خدا کی قسم کوئی چھگا بدھا کلوا نہیں. ان سارے کھانوں اور پانیوں کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو اللہ کا ولی کھڑا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ, انہی ولیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزیاں عطا فرماتا ہے. بارش ہے ان کے دم سے جو ہے اور دال چاول گیہوں ان کی وجہ سے, یہ دھان ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ جو گیہوں ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور روزانہ چاول کھا لیا. کسی کے کتنے بڑے بڑھتے ہوا تو میرے تاؤ بیٹھے ہیں, وہ تاؤ بیٹھے 80 سال کے 70 سال کے, روزانہ روٹی کھاتے رہے, روزانہ چاول کھاتے رہے. صبح کو روٹی, شام کو چاول, شام کو روٹی, شام کو صبح کو چاول. کبھی بھی تائی سے نہیں کہا کہ اب چاول بہت پرانے ہو گئے کوئی نئی چیز لے کے آ. چچا نے کبھی نہیں کہا روٹی بہت پرانی ہو گئی نئی چیز لے کے آ. دل بھر گیا روٹی کھاتے کھاتے اور تیرا چاول کھاتے کھاتے کوئی نئی چیز لے کے آ. کبھی کسی نے کہا آرام سے کھا لیتے ہو,
کبھی روٹی اور کبھی چاول، مزہ آ رہا ہے. کبھی کوئی کہا پرانی ہو گئی بات، کوئی نئی چیز لے کے آؤ. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ روٹی اور چاول پرانا ہوگا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسموں کی غذا ہے اور غذا پرانی نہیں ہوتی. غذا پرانی، غذا پرانی، غذا پرانی، غذا پرانی. تو جیسے روٹی اور چاول تمہارے جسموں کی غذا ہے، ویسے ہی قرآن شریف روحوں کی غذا ہے. نماز روح کی غذا ہے، اذان روح کی غذا ہے، مولانا کی تقریر روح کی غذا ہے. مولانا کو قرآن کی بات کریں گے تو روح کی غذا ہے، نماز کی بات کریں گے تو روح کی غذا ہے. مگر روٹی چاول کو کبھی نہیں کہا پرانا ہو گیا. مگر امام صاحب اگر تقریر ایک جمعے میں ویسے ہی سیم تقریر دوسرے جمعے میں کر دیں، نماز کی بات اگلے جمعے کو بتا دیں، روزے کی بات اگلے جمعے کو بتا دیں، اور وہی بات 15 دن پہلے بھی بیان کی تھی، تو جناب والا کتنے سورما کھڑے ہو کے کہتے مولانا صاحب پرانی پرانی سب سنا رہے ہو، نہیں کچھ نہیں سنا رہے، نہیں کچھ نہیں سنا رہے. حضرات محترم روٹی کو کبھی نہیں کہا پرانی ہو گئی، چاول کو کبھی نہیں کہا پرانی ہو گئی. مگر زہریلا تین امام پہ دیکھو یا مولانا صاحب پہ دیکھو، ارے کوئی نئی بات لاؤ، کہاں سے لائے نئی بات؟ قرآن پرانا، اسلام پرانا، اللہ پرانا. کہاں سے لاؤ گے نئی بات؟ جیسے روٹی اور چاول تمہارے جسموں کی غذا ہے، ویسے ہی اذان سننا تمہارے روحوں کی غذا ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ایسے ہی جناب والا قرآن سننا تمہاری روحوں کی غذا ہے، تقریریں سننا تمہاری روحوں کی غذا ہے. امام صاحب اگر 5 منٹ تقریر زیادہ کر لیں تو کبھی گھڑی مت دکھاؤ کہ امام صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، روحوں کی غذا ہے. مگر دکھاؤ گے کیوں نہیں؟ تمہاری روحوں کو ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے، تمہاری روحوں کو ڈبل کورونا ہو گیا ہے، تمہاری روحیں جناب والا بیمار ہو گئی ہے. اسی لیے اذانوں کے ٹائم تمہارے گھروں کے اندر زیادہ باتیں ہوتی ہیں. ارے سناٹا ہو جانا چاہیے تھا اذان کے ٹائم میں. میں اپنی ماں اور بہن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں سن رہی ہے جناب والا، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور ان سے بھی. بات جب آ گئی ہے جسم اور روح کی تو یہ کہنا چاہتا ہوں جسموں کی چنتا تمہیں بھی ہے، مگر روحوں کی چنتا نہ تمہیں ہے نہ ہماری ماں اور بہنوں کو ہے. فیس واش لاؤ، کریم لاؤ، چکنا کریں گے، سافٹ کریں گے، اسموتھ کریں گے، صابن لا کے دو. اور جناب والا صابن پہ صابن، کریم پہ کریم. اور خاص طور سے اسے دیکھو کہ جو ہلکا سا کسی کا رنگ اگر سانولا ہے، اگر ہلکا سا کالا ہے تو جناب والا صابن طرح طرح کے استعمال کرتا ہے. اور ذرا سی ہلکی سی رنگت میں اگر فرق پڑ گیا تو پھر آئینے کی خیریت کہاں ہے؟ چاروں اینگلوں سے نکھار نکھار کے اٹھا کے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے بار بار. ارے جسموں کی فکر کرنے والے، ادھر میں تم سے بھی اور اپنی ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آج ہمارے سماج میں سب کو جسموں کی فکر ہو گئی، روحوں کی فکر کسی کو نہیں ہے. ہماری بوڑھی اماں کو دیکھو، ہر وقت یہی بات کرے سیب کھلاؤ، سنترا کھلاؤ، انناس کھلاؤ، بچہ سوستھ اور سوچھ اور سندر پیدا ہوگا. ارے او بوڑھی اماں، سیب سنترا کھانے سے واقعی بچہ سوستھ اور سوچھ اور سندر پیدا ہوگا. مگر بوڑھی اماں یہ تو بتاؤ کہ بچہ کیا صرف باڈی کے ساتھ آ رہا ہے دنیا میں، یا اس کے ساتھ کوئی اور دوسری چیز بھی آ رہی ہے؟ ارے باڈی تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ تقویت والی چیز تو وہ روح ہے جو پورے باڈی کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اگر روح نہیں تو باڈی کا کوئی سسٹم چل نہیں سکتا. اگر روح نہیں جناب والا تو مجھے بتاؤ جسم کس کام کا ہے؟ تو بھی دیکھ لو، اگر روح نکل جائے تو یہ دیکھو آنکھیں ایسی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جناب والا. اگر روح نہیں ہے تو جناب کان تو ہوگا مگر اس کا کوئی مطلب ہوگا، زبان تو ہوگی مگر میننگ لیس ہوگا. جناب میں اپنی بوڑھی اماں سے کہتا ہوں اور آگے بات کرتا ہوں، اجازت دو بآواز بلند کہو سبحان اللہ. اے میری ماں، مجھے کہنے کا تجھ سے کیا حق ہے؟ تو ہماری ماں ہے، بوڑھی ہے، سر کی تاج ہے، ہماری عزتوں کا نشان ہے. مگر اے میری ماں، اے بوڑھی ماں، اگر سیب سنترا کھانے سے بچے کا باڈی کا سسٹم اچھا اور فربا ہوگا تو یاد رکھ، جیسے سیب سنترے کی تجھے فکر ہے ویسے ہی تجھے یہ بھی ٹینشن ہونا چاہیے کہ بچے کا روحانی نظام کیسے پاورفل ہوگا، بچے کا روحانی نظام کیسے تقویت پائے گا. حضرات ہماری بوڑھی اماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا روحانی نظام کیسے پاورفل ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں، اگر سیب سنترا بچوں کی باڈیوں کے لیے مفید ہے تو یقیناً اگر اس بچے کی ماں غور سے ادھر مسجد سے اذان ہو اور یہ غور سے اذان سنے گی تو بچے کا روحانی سسٹم اپنے آپ پاورفل ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کی ماں
اگر قرآن پڑھے گی روحانی سسٹم مضبوط ہو جائے گا. بچے کی ماں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرے گی, امام حسین کی باتیں کرے گی, کربلا والوں کی باتیں کرے گی, غوث اعظم کے واقعات بیان کرے گی, غوث پاک کی امی سیدہ ام الخیر کا چرچا کرے گی, غریب نواز کی امی سیدہ ام الورا کا ذکر پاک کرے گی, تو جیسے سیب سنترا بچے کے باڈی پر اثر انداز ہوگا, ویسے ہی ان چیزوں کا بار بار کرنا, ان چیزوں کا بار بار دہرانا انشاءاللہ بچے کے روحانی سسٹم کی تقویت میں مددگار ثابت ہوگا. حضرات محترم دو چیزیں آ رہی ہیں, فکر دونوں کی کرو, مگر جناب والا میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بآواز بلند سبحان اللہ کہو تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. بارش ان کے دم سے ہے, روزی ان کے دم سے ہے. ارے روزی ہی نہیں جناب والا, آپ ذرا اللہ عز و جل کی ایک حدیث یعنی حدیث قدسی سنو. راوی میرے نبی ہے, بیان میرے اللہ کا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب لولا عباد اللہ الصالحون لہلکتہم, اے میرے محبوب اگر زمین کے پردے پہ میرے نیک بندے نہ ہوتے تو میں انہیں برباد کر دیتا, تباہ کر دیتا. ان بے نمازیوں کو جینے کا حق نہیں ہے, ان عیاروں کو, مکاروں کو, ناہنجاروں کو, نافرمانوں, غافلوں, جاہلوں کو زمین کے پردے پہ جینے کا حق نہیں ہے. چرم سیما پہ پہنچ گئی ہیں ان کی نافرمانیاں اور غفلتیں, انہیں زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے. اس سے پہلے نہ جانے کتنی قوموں کو اجاڑ دیا گیا, پٹخ دیا گیا. جبرائیل اس دھرتی سے بستی کی بستی اٹھا کے لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمان پہ لے جا کے پوری بستی پوری بستی پٹخ ڈالی. حضرات بندر تک بنا ڈالے, خنزیر تک بنا ڈالے. بنی اسرائیل کے جنہیں ہزاروں لوگ بندر بنا دیے گئے, ان کے پورے خنزیر بنا دیے گئے. پتھروں کی بارش ہوئی ہے قوموں پہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ. کون روکے گا اللہ کو؟ بستیاں کی بستیاں ویران کر دی گئی. جناب یہ 15ویں پارے میں ہے. حضرات اور ایک پارے میں نہیں, بار بار میرے مولانا قرآن شریف کے کئی پاروں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے برباد کر دیا, ہم نے تباہ کر دیا. بے نمازیوں کو جینے کا حق نہیں ہے, بے روزےداروں کو جینے کا حق نہیں ہے, نافرمانوں غافلوں کو جینے کا حق نہیں ہے. مگر دیکھو پھر بھی کتنی شان سے جی رہے ہو تم, کتنی شان سے جی رہے ہیں ہم. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے جناب والا؟ اس کی وجہ یہ خواجہ ہے, اس کی وجہ غوث اعظم ہے, اس کی وجہ نظام الدین اولیاء ہے, اس کی وجہ حافظ شاہ جمال اللہ ہے, اس کی وجہ صابر پاک علی ہے, اس کی وجہ اللہ کے ولی ہے. اللہ کے ولی, اللہ ارشاد فرماتا لولا عباد اللہ الصالحون لہلکتہم, اگر زمین کے پردے پہ میرے نیک بندے نہ ہوتے تو میں ان سب کو برباد کر دیتا. اس کا مطلب بندے ہیں تو ہم ہیں, یہ ہیں تو ہم ہیں. اس کا مطلب روزی ہی نہیں ہے ان کے دم سے, ہماری زندگی ان کے دم سے ہے. روزی بھی ان کے دم سے, گردن بھی ان کے دم سے, دل بھی ان کے دم سے, ہماری لائف ان کے دم سے. احسان کیا ہے انہوں نے ہم پہ, کرم فرما ہے ہمارے. اور بات اتنی ہی نہیں, اس لیے محبت کریں ہم ان سے. گھنٹہ ہوا پورا, 5 منٹ ہو گئے, زیادہ اور اجازت ہے 10 منٹ کی. تو ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ابھی نہ با, جب تک تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اجازت لیتے رہوں گا, تم محبت کا اظہار کرتے رہو. مگر اب تم نے محبت کا اظہار بھی تو بند کر دیا. کرتے رہو. ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, ڈکیت پڑے ہیں ہمارے پیچھے, ڈاکو پڑے ہیں ہمارے پیچھے. سب سے بڑا ڈاکو ہے شیطان. ہمارے پاس دولت ہے ایمان کی, زور سے کہیے کون سی دولت ہے ہمارے پاس؟ تو ڈاکو پڑے ہیں کس کے پیچھے؟ نماز نہیں پڑھنے دیتا. اور جن کے پاس دولت ہی نہیں, وہ ہمارے دکان چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے, کوئی روکتا ہی نہیں, ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. صبح ایسی تھپکیاں سلا تھپکیاں دے دے کے ذرا سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے. 8 بجے تک سوتے ہیں, 9 بجے تک آرام سے سوتے ہیں. اور صبح کو فجر کے ٹائم تو ایسی تھپکیاں دیتا ہے کہ سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے. اسے کبھی نہیں کہتا تو سو جا, وہ جناب والا رات صبح کے 4 بجے جاگ جاتا ہے. حضرات نیند کیا اسے نہیں آتی؟ نیند تمہیں ہی آتی ہے, نیند اسے بھی آتی ہے, نیند تمہیں بھی آتی ہے, مگر وہ جاگ جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی تھپ تھپانے والا نہیں ہے. اور تم پہ ہے مال مٹیریل, اسی لیے پیچھے پڑا ہے تمہارے.
وہ دکانیں چھوڑ چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, دکان کھلی ہے نماز پڑھنے چلا گیا, اور تم جناب دکان بند کر کے بھی نہیں جاتے, اب تب آیا جاتا کہ بیٹھا رہے ابھی بہت ٹائم ہے پڑھ لیے. تو جب ٹائم نکل جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو اب اثر کی تو چلی گئی, گھر ہی پڑھ لیں گے. پھر گھر آتا ہے تو کہتا ہے یار مغرب کی بھی چلی گئی, چلو عشاء میں دیکھ لیں گے. اور پھر عشاء میں سوچتا ہے اب پڑھوں, پورے دن کی اثر کی رہ گئی, مغرب کی رہ گئی. تو جب سوچتا ہے کہ اب پڑھ لوں تو جناب والا ایسا نشہ طاری ہوتا ہے نیند کا, پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے, اسے پھر تب آتا ہے کہ سو جا, کل کو پھر پڑھ لیں گے, اگلے دن پڑھ لیں گے. اور پھر وہ آرام سے دراز ہو جاتا ہے. کون ہے یہ؟ شیطان ہے یہ, ڈاکو ہے یہ, وہ ہے یہ جس نے کہا تھا برباد کر دوں گا سب کو. کسے برباد کر دے گا؟ ایمان والوں کو. ارے ایمان جس کے پاس ہے اسی کے ساتھ تو جناب والا یوری شریعت کار کرے گا, اور جس کے پاس ہے ہی نہیں. ارے ڈکیتی کہاں ہوتی ہے؟ محلوں میں تو ہوگی. ڈکیتی کبھی مڑھائیوں میں بھی ہوتی ہے. مڑھائیوں میں, جھونپڑیوں میں کیا ڈکیتیاں ہوتی ہیں؟ جہاں مال ہوگا وہی تو ہوتی ہے. مال ادھر ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے, اپنے مال کو بچانے کے لیے, شیطان سے اپنے مال کو بچانے کے لیے اللہ والوں کے دامن کرم کو تھام لینا, اور ان کے سائے میں آ جانا. کہ بڑا پیڑ ہمیشہ چھوٹے پیڑ کو, بڑا پیڑ ہمیشہ چھوٹے پیڑ کی حفاظت کرتا ہے. آندھیاں اپنے سینے پہ جھیلتا ہے اور اپنے چھوٹے پیڑ کو بچا لیا کرتا ہے. آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, بڑا پیڑ اپنے سینے پہ ساری جھپٹ روکتا ہے, سارے سینے پہ سارے حملے برداشت کر لیتا ہے. جناب والا آندھیوں طوفانوں کی یوری سوئی الغار کو اگر کوئی روکتا ہے تو وہ بڑا والا پیڑ روک لیتا, اور چھوٹے پیڑ پہ تو جناب والا اثر تک نہیں ہوتا, وہ آرام سے کھڑا رہتا ہے اس کے سائے میں. حضرات محترم اس لیے محبت کرو, ایمان بچاؤ, بڑے پیڑ کے سائے میں چلے جاؤ. بڑے پیڑ کے سائے, اور کون ہے بڑے پیڑ؟ یہی اللہ والے ہیں ہمارے لیے بڑا سائے بان, یہی اللہ والے ہیں ہمارے لیے شیلٹر اور آسمان, یہی اللہ والے ہیں ہمارے سروں کا سائے بان. ان اللہ والوں کے دامن کرم میں آ جاؤ. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم جب ہم ان کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہیں تو جانتے ہو کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ ذرا ایک واقعہ سنا دیتے ہیں 5 منٹ کا, تم توجہ دو تو ہم ایک واقعہ سنانے میں زور سے کہو سبحان اللہ. وہ لپٹ گئے تھے, بڑا علم تھا ان کے پاس, مگر لپٹ گئے تھے ایک اللہ والے سے. علم بہت تھا ان کے پاس. ارے تمہارے اور ہمارے پاس تو علم بھی نہیں ہے, مگر ان کے پاس بہت علم تھا. وہ فلسفے کے امام تھے, وہ منطق کے امام تھے, ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا. تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیسا علم تھا. جانتے ہو ہسٹری میں بڑا نام ہے ان کا, بہت روشن نام. نام لوں گا تو سب سمجھ جائیں گے, اتنا بڑا نام ہے ہسٹری میں, اتنا بڑا نام کہ زبان پہ آتے ہی جناب والا تمہارے کان خود بخود محسوس کر لیں گے کہ ہاں واقعی ایک عظیم الشان ہستی کا نام ہے. جانتے ہو اس پاکیزہ کردار بلند ہستی, علم والی ہستی کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا سیدنا امام فخر الدین رازی. تاریخ کی ایک ہستی ہے امام فخر الدین رازی, ہسٹری کا سپر مین ہے امام فخر الدین رازی, تاریخ کا مرد آہن ہے امام فخر الدین رازی, امام منطق کا امام اور فلسفے کا امام. اتنا علم ہے اس کے پاس, مگر وہ اپنی زندگی میں جڑ گیا تھا ایک اللہ والے سے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اس نے دامن کرم تھام لیا تھا ایک اللہ والے کا. ایک بات اور نوٹ کر لو, دیوبندیوں کو ان باتوں کی خبر نہیں ہے, مگر دنیا میں جتنے بھی شہنشاہ آئے ہیں جب تک روحانی طاقت ان کے ساتھ ملی نہیں تب تک جناب والا وہ آگے بڑھے نہیں. مادیت کو روحانیت سے جڑنا ہوگا. حضرات مادیت ہے اور روحانیت ہے تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. مادیت بھی تباہ کر دے گی اور محض روحانیت بھی برباد کر دے گی. محض روحانیت رہبانیت کا دوسرا روپ ہے, وہ بھی جناب والا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مادیت ہو ساتھ میں روحانیت ہو تو خدا کی قسم انقلاب آتے ہیں, کرانتی کی لہریں اٹھتی ہیں. اسی لیے جو خدا والے بادشاہ ہوئے ہیں ان کے اڑوس پڑوس میں کوئی نہ
کوئی اللہ والا ضرور رہا ہے. اللہ والے کے بغیر بادشاہ بھی نہیں رہے, اللہ والے کے بغیر علم والے بھی نہ رہے, اللہ والے کے بغیر تقوی والے بھی نہ رہے. اللہ والا ضروری تھا. تم دیکھو نہیں, حضرت ابوالحسن خرقانی کو دیکھ لو, ایک بادشاہ ان سے جڑا ہوا تھا. حضرات میں نے دیکھ لو کیا نام تھا ان کا, خواجہ غریب نواز. شہاب الدین غوری کا نام سنا ہے کبھی تم نے؟ حضرات محترم کامیابی نہ ہوا جب تک کہ غریب نواز کا دامن کرم نہ تھام لیا. محمود کامیابی نہیں ہوا جب تک کہ ابوالحسن خرقانی کا دامن کرم نہ تھام لیا. اور جس نے 600 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی تھی, کیا نام تھا اس کا؟ اور خلافت تھی پوری, اس کے نام سے خلافت عثمانیہ, اس کا نام تھا حضرت عثمان, جس نے پوری دنیا میں دھمال مچا رکھا تھا. کمال کا انسان تھا, سارے زمانے میں چرچا تھا, چرچا کا وشے بنا ہوا تھا. اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا تھا. جانتے ہیں اس کے پیچھے کون سی روحانی طاقت کام کرتی تھی؟ ایک اللہ والا اس کے ساتھ میں تھا. اور پیچھے چلے جاؤ جناب والا, اس خلیفہ جو خلیفہ بہت زیادہ کامیاب رہا, اس کے ساتھ اللہ والا ضرور رہا. اس عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو, وہ خود بھی اللہ والا تھا. اور دامن کرم جانتے ہو کس کا تھاما تھا؟ حضرت صدیق کا تھاما. وہ بات میں ابو بکر کی باتیں کرتے تھے, وہ بات میں مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرتے تھے. محترم ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے اب میں ذرا جلدی اپنی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دامن کرم تھام لیا ہے ایک اللہ والے کا. اس اللہ والے کا نام تھا حضرت نجم الدین کبرا. شیطان حملہ آور ہوتا رہا. 5 منٹ لوں گا. ہوتا رہا پر خلاتا رہا, بس کرتا رہا. صراط مستقیم سے کنفیوژن میں مبتلا کرتا رہا. کنفیوژن اب بھی بہت کنفیوژن چل رہا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا پہ. بچ کے رہنا سوشل میڈیا سے, بہت کنفیوژن ہے سوشل میڈیا پہ, بہت کنفیوژن ہے. طرح کے نام, زہریلے, بھیڑیے, اجگر منہ کھولے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر. ایک کلک کرو گے ایمان کا خاتمہ. انجینئر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, اور آگے بڑے غور سے سنو, بڑا پاگل ہے یار, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. اور کیسے ہیں دیکھو تو صحیح, نہ داڑھی نہ مونچھ, اور سینے پہ لگی ہے پونچھ, ٹائی کی شکل میں ٹائی لگی ہوئی ہے, کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ڈاکٹر صاحب, اور قرآن کی تفسیر بڑی. ارے جو قرآن کی روح کو نہ سمجھ سکے وہ قرآن کی تفسیر بیان کر لے گا. جناب والا یہ انجینئر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کریں گے, یہ وکیل صاحب کہ پورا دن تماشا کریں کورٹ میں, یور آنر مائی لارڈ, یور آنر مائی لارڈ, یور آنر مائی لارڈ, پورا دن تماشا کریں. ایک بے گناہ کو پھانسی کے پھندے پہ چلوا دیں, اور رات کو آگے ویڈیو بنا لیں اور قرآن کی تفسیر بیان کریں. اور جناب والا صرف انگریزی کا ایک جملہ بول دیں, اللہ سے دن ہولی قرآن. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بس ایک جملہ انگریزی کا بول دیا, ہمارا بچہ اسی بات کو مر گیا کہ انگریزی بول رہا ہے. وکیل صاحب سال دن یہ مائی لارڈ تماشا کر رہا ہے, بے گناہ کو پھانسی کا. ارے یہ کیا جانا قرآن کی روح کو, قرآن کی تفسیر کا انجینئر بیان کریں گے, قرآن کی تفسیر کا ڈاکٹر بیان کریں گے, قرآن کی تفسیر جناب والے وکیل صاحب بیان کریں گے. نہیں لوگوں, قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام راضی جیسا علم چاہیے, اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام غزالی جیسا تصوف اور تقویٰ چاہیے, اور قرآن شریف کی روح بیان کر, قرآن شریف کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوگی تو قرآن کی تفسیر. سوشل میڈیا پہ کنفیوژن ہے, بچ کے رہنا میرے بھائیو. تمہارے پاس تمہارے پاس ابن حسن ہے, تمہارے پاس مفتی قمر الدین ہے, تمہارے پاس امام الدین ہے, تمہارے پاس نجم الدین ہے, تمہارے پاس یہ سنی مولانا ہے. ان سے پوچھو کہ ہم کسے سنیں اور کسے نہ سنیں. ہر ایک کو بس سننا سوشل میڈیا پہ. کنفیوژن ہے, پوری زندگی کنفیوژن کی ہوائیں زہریلی چلاتا رہا, لویں چلاتا رہا شیطان. مسگائیڈ کرنے کی کوشش, آخری دم تک نہیں چھوڑا امام راضی کو. آخری دم بڑا بھیانک ہوتا ہے, موت کی گھڑی بڑی بھیانک ہوتی ہے. اب تم پتہ نہیں یہ بات تمہیں بری لگے یا اچھی لگے, مگر تم نے کبھی دیکھا کسی کو پانی پلاتے ہیں چمچیوں سے؟ کبھی دیکھا وہ منظر؟ پانی پلاتے ہیں چمچیوں سے, بڑی مشکل سے ہونٹ کھولتے ہیں اور ایک ایک چمچی پانی ڈالتے ہیں. بہت ہی زیادہ ڈینجر گھڑی ہوتی ہے وہ.
اس وقت میں بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے. ارے فرعون جیسا آدمی کانپ گیا. قرآن کا 11واں پارہ بتا رہا ہے فرعون جیسا آدمی کانپ گیا. اور اس ٹائم میں وہ کہنے لگا آمن تو نے ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا اب لا رہا تو ایمان, تیرا ایمان اب ہمیں قبول نہیں ہے. وہ ٹائم بڑا بھیانک ہوتا. آ گئی وہ گھڑی امام راضی کی, آ گئی وہ گھڑی, آ گیا شیطان. بس ایک جملہ اور بات ختم. آ گیا شیطان. آگے بولا راضی جا رہے ہو دنیا چھوڑ کے, آ گیا ٹائم, ہو گئی گھڑیاں پوری, مگر جاتے جاتے مجھے یہ بتا جاؤ راضی, توجہ ہے تمہاری, توجہ ہے تمہاری, ارے جاتے جاتے راضی یہ بتا جاؤ مجھے کہ اللہ کتنے ہیں, اللہ ایک ہے یا کئی ایک ہے؟ تو امام راضی نے کہا اللہ ایک ہے. شیطان بولا دلیل دو. امام راضی بہت ماہر تھے, ایکسپرٹ تھے علوم میں, دے دی دلیل. مگر شیطان بھی کوئی کم نہیں تھا, شیطان بہت قابل ہے. تم اس کی انگریزی میں مانتے ہو شیطان بہت بڑا جناب والا, بہت بڑے علم والا, فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا ہے. اور فرشتوں کا علم تم جانتے ہی ہو, ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے والے فرشتوں کا علم دیکھا. 8 ارب لوگ پوری دنیا میں اس وقت تمہیں دیکھ لو, اور سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ, کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا. آدھار کارڈ والے تو آج سمجھیں, میرا فنگر پرنٹ الگ, میرا موبائل تو پورا ٹیری والا, سب دیکھ ٹیری والے دور لگا کے دکھا دو, کھول نہیں سکتے. میں بول گیا ان فرشتوں کا علم تو دیکھو جو ماں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ, اور 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے, سب کے الگ الگ. یہ فرشتوں کا علم ہے. اب ایک جملہ میرا دیوبندی کے لیے بھی, ہر فرشتہ نبی کا غلام, ہر فرشتہ جب غلام کا علم ایسا تو امام کا کیسا؟ سبحان اللہ کہو یار. ارے کیا جوش ختم ہو گیا تمہارا, کیا کرنٹ ختم ہو گیا تمہارا؟ جب غلام کا علم ایسا تو دوست کا کیسا, جب غلام کا ایسا تو امام کا کیسا, جب غلام کا ایسا تو نبیوں کے سردار کا کیسا. سبحان اللہ. تو جناب والا یہ تو میں نے ایک فرشتے کی بات بتائی ہے, ایسے علم والے فرشتے ان کا ٹیچر تھا شیطان. کتنا علم والا ہوا. حضرت امام راضی سے بولا دلیل تو اللہ ایک ہے, کئی ایک ہے. تو حضرت امام راضی نے دلیل دینی شروع کر دی, شیطان نے توڑ دی. امام راضی نے دلیل دی, اس نے توڑ دی. امام راضی دیتے رہیے, توڑتے رہیے, دیتے رہیے, توڑتے رہیے, دلیلیں دیتے رہے, وہ توڑتے رہے. 5 دلیلیں ہو گئی, 10 دلیلیں ہو گئی, 100 دلیلیں ہو گئی, جناب والے 150 ہو گئی, 200 ہو گئی, بڑی نازک گھڑی ہے 250 دلیلیں ہو گئی, پوری 300 دلیلیں. اللہ ایک ہے. اللہ کیوں ہے ایک؟ اس لیے ہے, اس لیے دلیلیں دیتے رہے. 300 دلیلیں, 300 کی 300 توڑ دی. ٹائم آ گیا, روح قفس انسری سے پرواز ہونے والی ہے. اس کا مقصد ہے کنفیوژن پیدا کرتے, اس کا مقصد ہے کوئی بات ایسی کہنے زبان سے کہ ان کا ہو گئے, ساری زندگی میں کمائی لوٹی جا رہی ہے. اب کیا ہو تب کیا ہو. تو جن سے جڑے تھے زندگی میں وہ پیر کامل تھے. اور سے کہیے ارے ہمیشہ نیکوں سے جڑنا, ہمیشہ نیکوں سے, اللہ والوں سے دوستی کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ والوں سے دوستی کر لو. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ والوں سے دوستی کرو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ والوں سے کیوں دوستی کریں, ان سے تعلقات کیوں بڑھائیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان دولت وجولا, ان کا دور آنے والا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا دور کب آئے گا؟ ارشاد فرماتے میرے پیغمبر, ارے میری طرف ہے توجہ, ارشاد فرماتے ان کا دور آنے والا. کب دور آئے گا؟ ارشاد فرمایا اس دن انہی کا دور ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا, جب سایہ بھی نہیں ہوگا, پسینے پسینے ہوں گے, ندیاں بہ رہی ہوں گی پسینوں کی, باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. اس وقت اللہ والے اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے آ رہے ہیں. زور سے کہیے تم غوث اعظم کے غلام ہو, میرا سینہ 56 کا نہیں تیری والو 72 کا ہے کہ میں اپنے بڑے پیر کا غلام ہوں. زور سے کہیے. اور تم بھی بڑے پیر کے غلام, اور قبلہ سید سلیم میاں بھی بڑے پیر کے غلام. یہ ضرور ہے کہ یہ اہل رسول ہیں, مگر ان کا بھی کوئی آقا ہے. زور سے کہیے ان کا بھی کوئی آقا ہے, یہ بھی کسی کے غلام ہے.
ہم ان کے غلام، یہ بغداد والوں کے غلام، ہم بغداد والوں کے غلام. جانتے ہو جب نفسا نفسی ہوگی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور میں بغداد والے کا غلام ہوں تو میرا بغداد والا آگے آگے میں پیچھے پیچھے، اور تم سب بھی ان کے غلام، تم بھی پیچھے پیچھے، تم بھی پیچھے پیچھے، اور بغداد والے آگے آگے، ہم تم سب پیچھے پیچھے، پیچھے والے محتوش والے پیچھے والے سب پیچھے پیچھے. قادری غوث اعظم آگے آگے، جنت کا دروازہ کھولا، جنت کے فرشتے نے، داروغ جنت نے میرے غوث کا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً کہا، ویلکم کہا، تشریف لائی. تو غوث اعظم اندر داخل ہو گئے، ہم بھی پیچھے ہی پیچھے تھے. جناب والا جنت کے داروغ نے ہمیں روک لیا، بولے آپ ادھر جائیے، تمہاری کیا انٹری، ان کی انٹری ہے. تو جناب والا جب ہمیں روکا تو خدا کی قسم نے آواز لگائی اپنے بڑے پیر کو کہ سرکار ہمیں روک لیا. غوث اعظم نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ روکو مت، یہ سب میرے ساتھ آ رہے ہیں. کیا مانا تو وہ کلّہ نازم بے امامہم، دور سے کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. اللہ اکبر، کام آ گئے. جناب والا لوٹا لٹایا قافلہ بچ گیا. حضرات محترم اللہ والوں کا کرشمہ دیکھا، یہاں بھی تمہارے ساتھی، وہاں بھی تمہارے ساتھی، یہاں بھی ہمدرد، وہاں بھی ہمدرد، یہاں بھی درد مند، وہاں بھی درد مند، یہاں بھی غمخواری انہوں نے کی، وہاں بھی غمخواری یہی کریں گے، یہاں بھی غم گسار، وہاں بھی غم گسار، اور یہاں بھی ہاتھ پکڑا، وہاں بھی ہاتھ پکڑا. چھوڑا کہاں حضرات؟ کہیں نہیں چھوڑا، نہ یہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑا. تو کیوں نہ کرے محبت ان سے جب ہر وقت رسول سے یہ، ہر وقت انیس ہیں، یہ ہر وقت ہمدرد ہیں، ہر وقت درد مند ہیں. ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے روزیاں ملتی ہیں، ان کی وجہ سے زندگیاں ملتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. تو کیوں نہ کریں ہم ان سے محبت؟ حضرات محبت کرنی پڑے گی. امام راضی پسینہ پسینہ آخری وقت نازل کھڑی ہے، اور پھر جب پسینے میں شرابات ہو گئے، الفاظ کٹنے لگے. جب الفاظ کٹنے لگے اور علم ایک طرف دھرا رہ گیا، 300 دلیلیں دھوست ہو گئیں. جب الفاظ کٹنے لگے، آنکھیں پھیلنے لگی. ٹھیک اس ٹائم جب اداسی اور مایوسی سامنے کھڑی تھی، ان کے پیر و مرشد کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر، کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر، دیکھو بتا دوں جاتے جاتے تم بھی کہو گے کس مولوی سے پالا پڑ گیا. جاتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں. 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ کر لیا، اور سوا گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ کر لیا، جاتا ہی نہیں. ارے مولوی سے پالا کیا پڑ گیا؟ جب باتیں نہیں آ رہی ہیں تو میں کیا کروں کیا؟ تم ہو روح والے، یہ ہے روحانیت والے. تم سمجھے روح کا مطلب، روحانیت کا مطلب نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں. روح کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ درباری ایسی دیواریں ہزاروں آ جائیں. تمہاری زندگی نہیں آئی؟ ارے آ گئی. روح والا یہاں تک دیکھے، روحانیت والا 7 آسمان دیکھے. خواجہ غریب نواز سے کیا کہا خواجہ عثمان ہارونی نے؟ میری انگلیوں کے نہیں، میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھ. تو غریب نواز نے جب بیچ میں دیکھا، ارشاد فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز بولے سرکار 7 زمینیں نظر آ رہی ہیں. کہا اوپر کو دیکھ. اوپر کو دیکھا دونوں انگلیوں کے بیچ میں. تمہارا کیا کیمرہ، کیا ویڈیو، کیا ویڈیو، کیا لائیو سسٹم، سارے کا سارا دھراشاہی ہے. میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھ. نیچے کو دیکھا تو 7 زمینیں، اور یوں کیا خواجہ عثمان ہارون نے کہ اب بتا اوپر کو دیکھ. تو خواجہ سے بولے اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میرے خواجہ غریب نواز بولے سرکار 7 آسمان دکھائی دے رہے ہیں. میں روح والا، وہ روحانیت والے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، بیچ میں پہاڑ بھی، دریا بھی. اداس مایوس امام راضی علم دھرا کا دھرا رہ گیا، اور شیطان نظر آئے کھڑا ہوا. کہتا ریڈیو میں دیکھ رہا کر راضی
متاع دنیا لٹنے جا رہی ہے. بتاؤ اللہ کتنے دلیل پہ دلیل دیتے رہے, اداس ہوئے, مایوس ہوئے, چہرے پہ افسردگی کے نشان, آڑے ترچھے لکیریں سب ہوئی. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ پیر کامل سیدنا نجم الدین کبرا وضو کر رہے تھے, جلال آ گیا. نجم الدین کبرا کو جلال آ گیا, وضو کرتے ہی کرتے لوٹا پھینک کے مارا, اور لوٹا پھینک کے مارے کھڑے ہو کر جلال میں بولے وہی جنگل میں, کہنے لگے راضی اور اب کائے کو دلیل تیرا اس ڈکیت کے سامنے دلیل دینا بند کر راضی, اور یہ کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. دلیل نہیں مگر اللہ ایک ہے, بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. روحانیت والا وہ بھی, روحانیت والا یہ بھی, ہواؤں کے دوست پر وہ جملے بیابان اور جنگل سے اڑے اور سیکنڈوں میں راضی کے کانوں میں آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حافظ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیکنڈوں میں راضی کے کانوں میں چہرہ گلاب سا کھل گیا, اداسی ہٹ گئی, اندھیرا مٹ گیا, روشنی کی کرنیں نمودار ہو گئی, اور مسکرا کے اس وقت میں بھی سیدنا امام راضی نے شیطان سے کہا, رے او ظالم اتیاچاری, ارے او اہنکاری, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, کوئی دلیل نہیں دیتا, بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے. اتنا کہا شیطان رفو چکر ہو گیا, اور حضرت اسرائیل نے اپنا کام شروع کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پاک پہ جاری ہوا, وہ آخری جملہ تھا, اور پھر روح قفص انسری سے پرواز کر گئی. ایک جناب والا اللہ والے کی صحبت نے بچا ڈالا, ایک اللہ والے کے دامن کرم نے بچا ڈالا. اس لیے وہ لوگوں اچھا پیر ہو جیسا مفتی اعظم پیر ہے, ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ, کہ جیتے جی متقی, اور جب جنازہ سجا تو بھی تقوی کا جناب والا جلوہ. میرے مفتی اعظم کا دنیا کے سامنے آ گیا. پیر ہو تو ایسا, الٹا پیر نہ ہو, پھردی پیر نہ ہو, چالی پیر نہ ہو, اللہ والوں سے جڑے رہو. ان سے تمہاری دنیا بھی آباد ہے, تمہارا دین بھی آباد ہے, تمہاری زندگی بھی آباد ہے, اور تمہاری بندگی بھی آباد ہے. ان سے تمہاری دنیا بھی خوشحال ہے, تمہاری قبر میں بھی روشنی. ادھوری رہ گئی, موقع پہ پھر پوری کر لیں گے. آج میری تقریر کا عنوان اتنا ہی تھا کہ ہم ان سے کیوں کریں محبت, تو محبت کی وجہ ہے, محبت کی کے اسباب ہیں. اسی لیے جناب والا اللہ نے قرآن میں فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کرم سے لکھتے رہو, سچوں کے دامن کرم سے لکھتے رہو. کہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب. اور ان کے بارے میں کہیں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سنو سنو یہ اللہ کی پارٹی ہے, اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے. حضرات ان کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ سے راضی. ان کی زبانوں سے جو جملہ نکلا وہ ہو کیا رہا. حضرات محترم, اسی لیے وہ لوگوں, ہماری کوئی اوقات نہیں, تمہاری کوئی بساط نہیں, ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ان حیثیت والوں کے دامنوں سے لپٹے رہو تاکہ تم بھی اچھے ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہو تو ان سے جڑے رہو. انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے. مگر محبت کا کیا مطلب ہے, جاتے جاتے یہ بھی تو بتا دو. محبت کا مطلب ہے نعرہ لگانا, یہ محبت کا مطلب ان کی طرز پر چلنا, محبت کا مطلب ہے ان کے طرز پر چلنا, ان کا اسٹائل اختیار کرنا. یہ نمازیں پڑھتے تھے تم بھی پڑھتے رہو, یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے تم بھی مت بولو, یہ دھوکہ نہیں دیتے تو تم بھی مت دو, یہ نشے نہیں کرتے تو تم بھی نشے مت کرو, یہ جوا نہیں کھیلتے تو تم بھی جوئے مت کھیلو, یہ نبی کے لیے لڑ جاتے تھے تم بھی مصطفیٰ کے لیے لڑ جاتے ہو, تم جناب والا یہ مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھاتے تھے تم بھی جھنڈا اٹھاتے ہو. حضرات محترم یہ جیسا کرتے تھے ویسا کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا محبت, یہ ہوا اظہار محبت. اور یہ خالی بلا وجہ
दरवाजे के नारे लगा दिए, हाँ हम उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन पकड़ ही नहीं रहे हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, रोज़े नहीं रख रहे और जनाबे वाला जुए खेल रहे हैं, मादल्ला नशे कर रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तरह तरह की बदतमीजियां होती हैं। शादियों के मौकों पे देखो जनाबे वाला मादल्ला सत्बार मादल्ला कैसी वाहियात खुराफात का ना रुकने और ना थमने वाला सिलसिला दिखाई देता है। रोको इन सिलसिलों को और इन अल्लाह वालों के रास्ते पे चलते रहो, इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब, तुम्हारा समाज भी कामयाब। और अगर तुमने अल्लाह वालों का रास्ता नहीं पकड़ा तो ये असल में ये सचमुच मोहब्बत नहीं है अल्लाह वालों से। तो अल्लाह वालों से सच में मोहब्बत ये है कि इनके रास्ते पे चलते रहो। डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ के जाते हैं, आईन जमा मर्दा आप कोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। और फिर एक शेर और पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।